السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرید العزة فللہ العزة جمیعا الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ تمام قسم کے حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو عزت ملے، اس کو عزت کی نظر سے دیکھا جائے، لوگوں کے بیچ میں اس کا مقام اور مرتبہ ہو۔ لیکن اس چیز کے لیے لوگوں کی کوششیں مختلف ہوتی ہیں، ان کے خیالات مختلف ہوتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو عزت مل سکتی ہے، ان کا سوچنا الگ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ان کو معاشرے میں، سوسائٹی میں ایک مقام اور مرتبہ مل سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ سوچنا ہوتا ہے کہ معاشرے اور سوسائٹی میں عزت پانے کے لیے نسب اور خاندان والا ہونا ضروری ہے، یا بڑے خاندان والا ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا یہ سوچنا ہوتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے اسی کی عزت ہے۔ کچھ لوگ اپنی طاقت کے ذریعے سے عزت کمانا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دوسروں کی مخالفت کر کے، دوسروں کی برائی بیان کر کے اپنی عزت بنانا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کے خلاف الٹی سیدھی باتیں بیان کر کے، زبان درازی کر کے وہ اپنی عزت بنانا چاہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ دوسروں کی مخالفت کرنے سے ہماری عزت تو نہیں بڑھے گی، لیکن وہ دوسروں کے بارے میں غلط بیانی، دوسروں کے خلاف بول کر کے، اس کی غیبت اور چغلخوری کر کے، اس کی برائیاں بیان کر کے اس کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، تاکہ میری عزت بنے یا نہ بنے، کم از کم سامنے والا بے عزت ہو اور اس کی عزت دنیا میں نہ رہے۔ لیکن محترم حضرات، یہ ساری چیزیں انسان کے افضل اور اعلیٰ ہونے کے لیے یا اس کے عزت کو ایک مقام دینے کے لیے یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ اس طرح سے کوئی شخص اپنی عزت بنا سکتا ہے یا دوسرے کی عزت بگاڑ سکتا ہے، بلکہ عزت بنانے کا جو معیار ہے، عزت جس طرح سے کسی کی بن سکتی ہے، اس کا معیار تقوی اور پرہیزگاری ہے، نیک اعمال ہیں، یعنی اعمال صالحہ ہیں۔ عزت کی بلندی اور کامیابی کا حصول صرف اور صرف، اس بات کو ہر شخص کو نوٹ کر لینا چاہیے کہ صرف اور صرف اسلام اور قرآن کے فرامین پر عمل کر کے ہی کوئی شخص حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے بغیر حسب و نسب سے، مال و دولت سے کوئی یہ چاہے کہ ہم عزت بنا لیں، یہ ساری تمنائیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ دنیا میں عزت حاصل کرنے کا طریقہ متعین ہے کہ کوئی شخص کیسے عزت حاصل کر سکتا ہے۔ انسان تقوی و طہارت کی زندگی گزارے، یعنی یہ کہ اللہ کے حکموں کو پورا کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائے، گناہوں سے بچے، تو وہ شخص دنیا میں بھی عزت والا ہوگا اور آخرت میں بھی عزت والا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں سورۃ الحجرات میں اسی لیے ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے معزز یعنی عزت والے وہ ہیں جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نسب نامہ کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے اس کو عزت نہیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص معزز اور معظم نہیں ہو سکتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ جو تقوی اور پرہیزگاری والا ہو. اور سورۃ الفاتر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت کی جو شروع میں نے آیت پڑھی کہ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. جو شخص عزت چاہتا ہے تو اسے معلوم رہے کہ ساری عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اچھی باتیں اسی تک پہنچتی ہیں. والعمل الصالح یرفعہ. اور نیک عمل انہیں بلندی کی طرف لے جاتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اعمال صالحہ کے ذریعے سے، نیک اعمال کے ذریعے سے، تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے کوئی عزت کما سکتا ہے. اسی طرح سے آپ اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ نسب کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر فخر محسوس کرنا کہ ہم عزت والے ہیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. بخاری کی روایت، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای الناس اکرم. یعنی کون سا شخص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون لوگوں میں سب سے عزت والا کون سا شخص ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت، مقام اور مرتبہ والا کون سا شخص ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرمہم عند اللہ اتقاہم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے. معلوم یہ ہوا کہ عزت اگر کوئی چیز دیتی ہے تو تقوی دیتی ہے، پرہیزگاری دیتی ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہیں. صحیح مسلم کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بھی راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. رواہ مسلم. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں، تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. نہ نسب نامے، نہ حسب و نسب کو دیکھتا ہے، نہ کسی کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، نہ کسی کی چودراہٹ کو دیکھتا ہے، نہ کسی کے مقام اور مرتبہ کو دیکھتا ہے، نہ کسی کے منصب کو دیکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص عزت والا ہے، وہ شخص معزز ہے جو تقوی والا ہے، جو پرہیزگاری والا ہے. دنیا اور آخرت میں عزت، یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا اور آخرت میں عزت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں اس کو عزت ملے تو ایک ہی ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا رہے، اس کی بندگی میں لگا رہے. اس لیے کہ دنیا اور آخرت کا وہی مالک ہے، دنیا اور آخرت کا وہی مالک ہے. ہر طرح کی عزت، آبرو اسی کے اختیار میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ساری عزتیں ہیں. لہٰذا اگر کوئی شخص اس کی اطاعت میں لگا رہتا ہے، اس کی بندگی میں لگا رہتا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دے گا. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 26 میں کہ قل اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے اللہ، حقیقی بادشاہ کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل بنا دیتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تمام بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. لہٰذا اگر انسان چاہتا ہے کہ دنیا میں عزت حاصل کرے، اگر انسان چاہتا ہے آخرت میں عزت حاصل کرے، تو وہ اپنے حسب و نسب کو نہ دکھائے، اپنی مال و دولت کو نہ دکھائے، اپنے طاقت اور قوت کو نہ دکھائے، اپنی چودراہٹ کو نہ دکھائے، اپنی کسی چیز کو نہ دکھائے. ایک راستہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور اس کو دنیا میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ عزت ملے گی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت دے گا. محترم حضرات، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، وہی لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی عزت و محبت اپنے نیک بندوں کے دلوں میں جاگزی کر دیتا ہے، خود بھی ان کو عزت دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عزت، ان کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں بھی بٹھا دیتا ہے. زمین میں عزت اور مقبولیت ایسے شخص کے لیے لکھ دی جاتی ہے، یعنی اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے لیے زمین میں
اس کے لیے زمین میں عزت و مقبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے محبت کرنے لگتا ہے تو زمین میں اس کی عزت اور مقبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل سے کہتا ہے اے جبریل تم فلاں سے محبت کرو، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جبریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے جبریل آسمان والوں میں اعلان کر دو کہ فلاں سے محبت کریں، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں۔ جبریل آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں، آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے زمین والوں میں بھی اس شخص کی محبت کا اعلان کروا دیتا ہے، اور زمین والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے اس طرح سے اس شخص کی عزت بن جاتی ہے، اس سے لوگ محبت کرنے لگتے ہیں، اس کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے دل اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی طرف مائل ہوتے ہیں اور اس سے خوش ہوتے ہیں۔ لوگ اس کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ دنیا میں عزت کمانا چاہتے ہیں تو نیکی کیجئے، عزت کمانا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیجئے۔ اگر عزت کمانا چاہتے ہیں تو قرآن و حدیث کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اگر عزت کمانا چاہتے ہیں تو جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن راستوں پر ہمیں چلنے کا حکم دیا ہے ان راستوں پر ہم چلیں، اور جن راستوں سے منع کر دیا ہے ان راستوں سے ہم باز رہیں، ان سے ہم اجتناب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہمیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں ان راستوں سے دور رکھ جس سے تو ناراض ہوتا ہے، جسے تو پسند نہیں کرتا ہے، اور ہمیں اسی راستے پر چلنے کی توفیق دے جو راستہ جنت کی طرف لے جانے والا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔